अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आज इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस की इमारत में वो हंगामा खेज़ इजलास हुआ जो 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास था। इस इजलास के अंदर क्या मनाजिर थे, क्योंकि बहुत सेंसर किया PTV ने उन तमाम तर प्रोसीडिंग्स को जो हंगामा खेज़ तमाम तर कार्रवाई चलती रही ऐवान की। क्या क्या मनाजिर थे, कैसे जो नवाज शरीफ हैं उनके सामने तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे वो चोर चोर के नारे लगाते रहे उनके सामने खड़े होके, और फिर मुस्लिम लीग नून ने उसको कैसे रिएक्ट किया। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, वो कैसे आए ऐवान में, PTI की हिकमत अमली क्या थी और उसमें कितनी कामयाबी मिली। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती जाएं। आज 29 फरवरी का दिन था। कौमी असम्बली का 16वां कौमी असम्बली का इजलास आज पहला इजलास था और इस इजलास के मौके के ऊपर वक्त था मुकर्रर 10 बजे का, लेकिन हम वहाँ पर पहुँचे 10:15 पर। लेकिन तब भी जो अरकान असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी था। बहुत स्लोली तमाम अरकान असम्बली आ रहे थे। तकरीबन 11 बजे तक ऐवान किसी हद तक भर चुका था। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है पार्लियामेंट में, उसके अरकान कौमी असम्बली भी वहाँ पर ऐवान में जमा होना शुरू हो गए थे। मनाजिर थे क्योंकि अगर आप इस इमारत को देखें पार्लियामेंट की तो ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो 99 नाम हैं, पाक नाम हैं, वो वहाँ पर दर्ज हैं। उनके नीचे खड़े होकर पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उन्होंने ये हल्फ लेना था। तो मजमूई तौर पे सारे लोग ही ताख़ीर से आते रहे वहाँ पर, और अचानक ही फिर हमने 11 बजे देखा कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो गायब हो गए। और फिर पता चला कि वो कहीं पर मीटिंग कर रहे हैं। और 11:15 पर जो अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर आए। उन तमाम अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनको लीड कर रहे थे बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन के कैंडिडेट भी हैं, और इसके साथ साथ उमर अयूब खान और आमिर डोगर समेत तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने हाथों में इमरान खान की जो तस्वीर थी वो उठा रखी थी। पेनाफ्लेक्स पर वो प्रिंटेड थे और इमरान खान की जो तस्वीर थी उनके ऊपर नारा भी दर्ज था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और जब वो ऐवान में आए तो अचानक ही ऐवान ज़ोरदार नारों से गूंज उठा। जब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने कहा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान को रिहा किया जाए। बहुत से नारे लगाए गए। उन्होंने कहा तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। इसके साथ साथ बहुत से दीगर नारे भी लगाए गए। और फिर वो तमाम जो अरकान कौमी असम्बली थे वो बिल्कुल डाइस के करीब आके उन्होंने सामने खड़े होके एक ज़बरदस्त अपनी जो प्रोटेस्ट था वो रिकॉर्ड करवाया और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। उसके बाद फिर क्योंकि बताया गया कि ऐवान का जो इजलास है वो शुरू होने वाला है, तमाम लोग बैठ जाएं अपनी नशिस्तों पे। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के और दीगर तमाम जो अरकान थे वो भी वहाँ पर बैठ गए, तो फिर आसिफ अली जरदारी दाखिल हुए, उनकी हिमायत में नारे लगाए गए, एक जरदारी सब पर भारी। इसके साथ फिर नवाज शरीफ जब दाखिल हुए तो नवाज शरीफ के जो हिमायती थे उन्होंने डेस्क बजाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने ज़बरदस्त नारेबाजी की। दोनों साइड से एक ही नारा लग रहा था, देखो देखो कौन आया कौन आया। मुस्लिम लीग नून कह रही थी शेर आया शेर आया, जबकि जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं वो कहते थे देखो देखो कौन आया चोर आया चोर आया। और एक ज़बरदस्त माहौल था, बिल्कुल ऐवान जो था वो मछली मंडी बना हुआ था। इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली आ गए, उन्होंने जल्दी से जो कारी सैयद सदाकत अली हैं उन्हें कहा कि वो जल्दी से तिलावत शुरू करें ताकि ऐवान जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सके। फिर तिलावत हुई, फिर नाते रसूल मकबूल पढ़ी गई। और उसके बाद जब जो PTI के अरकान कौमी असम्बली थे उमर अयूब खान समेत दीगर तमाम वो खड़े हो गए अपनी नशस्तों पर। उन्होंने कहा कि हमें बात करने का मौका दिया जाए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मौका दिया जाए, हम अपनी गुजारिशात पेश करना चाहते हैं ऐवान के सामने। लेकिन जो स्पीकर थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने ये कहा कि पहले आप रुकने कौमी असम्बली तो बन जाएं, हलफ तो उठा लें, उसके बाद हम बात करने का भी मौका देंगे। क्योंकि बात नहीं करने दी जा रही थी तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, और ये कहा गया कि हलफ। और फिर अचानक ही राजा परवेज़ अशरफ खड़े हुए, उन्होंने जो अपना जो हलफ था वो पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना हलफ पढ़ा, दीगर जो तमाम अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने अपना जो हल्फ था वो पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने हल्फ उठा लिया। फिर अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली थे उसमें सबसे ज़्यादा जो सरगर्म थे
وہ عمر ایوب خان تھے، ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر تھے، اس کے ساتھ ساتھ جمشید دستی بھی آگے بالکل ڈائس کے آگے، شیر افضل خان مروت تھے، شاہد خٹک کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھے اور وہ زبردست نعرے بازی کر رہے تھے، اور یہ تمام لوگ پھر آگے ڈائس کے قریب، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری بات سنی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل کیا جائے، ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے، اور مائک کھولے جائیں اور ہمیں بات کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے، ہاؤس جب تک آرڈر میں نہیں ہوگا تمام پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھایا جا سکے گا۔ لیکن راجہ پرویز اشرف جو ہے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو رجسٹر ہے اس پر دستخط کر لیے جائیں تاکہ تمام تر جو مرحلہ ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ لیکن اس موقع کے اوپر علی محمد خان، جو محمد عامر ڈوگر، اس کے ساتھ ساتھ شہریار آفریدی، عمر ایوب، جمشید دستی، شیر افضل خان مروت، یہ تمام لوگ پھر آگے بالکل روسٹم کے قریب، اور انہوں نے آ کر زبردست نعرے بازی کی، اور اچانک ہی یہ تمام پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے، یہ بالکل نواز شریف جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف تھے، خواجہ آصف تھے، ان کے ساتھ آصف زرداری تھے، اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری تھے، تو یہ پی ٹی آئی کے تمام جو ایم این ایز تھے یہ بالکل ان کے سامنے آ گئے اور چور چور کے نعرے لگائے، اور انہوں نے جو بینرز بھی عمران خان کے اٹھا رکھے تھے اور زبردست نعرے بازی کی انہوں نے۔ پھر مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز تھے وہ آئے، انہوں نے ایک دیوار بنائی اور نواز شریف کے آگے انہوں نے آ کے کھڑے ہوئے تاکہ یہ نعرے جو چور چور کے نعرے ہیں نواز شریف کے سامنے نہ لگائے جائیں۔ لیکن اس موقع پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے موقع کو غنیمت جانا، وہ نکلے اور وہ بالکل پی ٹی آئی ایم این ایز کے پیچھے سے گزرتے ہوئے دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی، وہ ان سے ملنے چلے گئے۔ اس دوران مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے ان کے درمیان چور چور، اور مسلم لیگ نون نے بھی پھر نعرے بازی شروع کر دی، انہوں نے کہا گھڑی چور، جبکہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے زبردست نعرے بازی کی اور انہوں نے بھی کہا کہ چور چور، اور دونوں طرف سے ایک سائڈ سے نعرہ لگتا تھا دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، دوسری طرف سے نعرہ لگتا تھا کہ چور آیا چور آیا۔ خیر یہ جو ماحول تھا، اس ماحول میں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے ایوان میں کارروائی روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جب تک تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا تب تک ایوان کی کارروائی کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ لیکن پھر جو اسپیکر تھے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے یہ کہا کہ جلدی سے سائن والا پروسیس شروع کر دیا جائے، دستخط لینے شروع کر دیے جائیں، اور انہوں نے پھر دستخط لینے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا۔ الفابیٹیکلی یہ شروع کیا گیا، اے سے شروع کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کے علی محمد خان تھے، اس کے علیم خان کو جب بلایا گیا تو اس دوران ایوان میں لوٹے لوٹے کے نعرے لگ پڑے، وہ آئے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنے دستخط کی، اور اس دوران پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے وہ لوٹے لوٹے کے نعرے لگاتے رہے۔ عامر ڈوگر جو ہیں ان کو جب بلایا گیا کیونکہ ان کا بھی الفابیٹیکلی اوپر نام آیا تو وہ آئے، اور انہوں نے پھر وہاں پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو اسپیکر کا ڈائس ہے اس کے اوپر بالکل کھڑے ہو کے انہوں نے دستخط کی، اور پھر انہوں نے زبردست نعرے بازی کی عمران خان کے حق میں، اور انہوں نے کہا کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ اس دوران جب یہ نعرے بازی ہو رہی تھی تو مہمانوں کی جو گیلری ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایک شخص نے گھڑی چور کا نعرہ لگایا تو پھر پی ٹی آئی ایم این ایز جو ہے وہ سیخ پا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مہمان گیلری سے نعرے بازی ہو سکتی ہے، ایوان کی جو کارروائی ہے ایم این ایز جو ہے وہ اپنی پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، مہمان نہیں کر سکتا۔ تو پھر سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے اٹھایا، اس مہمان کو، اور اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا، اور یہ کہا اسپیکر نے کہ کوئی بھی مہمان جو ہے وہ اس طرح کی نعرے بازی نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس دوران مریم نواز بھی آ گئی مہمانوں کی گیلری میں، انہوں نے دیکھا جب نواز شریف بالکل آ رہے تھے، نواز شریف نے جب اوپر جانے کی کوشش کی دستخط کے لیے، جب نواز شریف اپنی نشست سے اٹھے تو ایک پورا حصار بنایا مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز تھے انہوں نے، تاکہ جو نعرے بازی ہے یا جو کوئی بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ نواز شریف کے قریب نہ پہنچ سکیں۔ لیکن اس تمام تر پروسیڈنگز میں آصف زرداری کا نام کیونکہ اوپر آیا، وہ جلدی سے دستخط کیے انہوں نے، اور وہ اسپیکر کے ساتھ ہی ملتے ہوئے وہیں سے پچھلے عقبی راستے سے وہ روانہ ہو گئے، انہوں نے جلدی سے روانگی کو جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ پھر نواز شریف اوپر آئے اور اس دوران پی ٹی آئی کے ایم این اے زبردست نعرے بازی کرتے رہے، اور لیکن نواز شریف نے دستخط کیے۔ انہیں کسی نے، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیپر مارا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے ماسک مارا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بوتل ماری، لیکن وہ انہیں نہیں لگی، شہباز شریف کے بالکل قریب جا کر گری، لیکن یہ ایک واقعہ بھی وہاں پر رونما ہوا۔ لیکن اس ساری پروسیڈنگز میں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے ہر صورت کوشش کی کہ اپنا زبردست احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ وہ صورتحال نہیں تھی جو پنجاب اسمبلی میں تھی، یہاں پر جو تمام تر پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جب تک پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی اور مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا تب تک یہ ایوان نہیں چل سکے گا۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے ایم این اے چور
چور، ووٹ چور، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے، ایسے ایسے نعرے لگائے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے زبردست ہنگامہ آرائی کی اور یہ کوشش کی کہ ایوان کی پروسیڈنگز اس وقت تک نہ چل سکیں جب تک ان کے مطالبات حل نہیں کیے جاتے. لیکن یہ تمام تر پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلتی رہی تقریباً 4 گھنٹے تک، اور پی ٹی آئی کے جو سب سے زیادہ سرگرم تھے وہ ان کے شاہد خٹک ہیں، کرک سے ایم این اے ہیں، انہوں نے زبردست نعرے بازی کی. شیر افضل خان مروت آج پہلا دن تھا ان کا، تو انہوں نے آج صرف چیزوں کو آبزرو کیا. وہ ایک بات ضرور کرتے تھے کہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کے ایم این ایز نعرے لگاتے تھے تو وہ آگے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. جو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کی طرف جانے والا راستہ ہوتا تھا کہ وہ جب مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو شیر افضل مروت آگے ان کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور شیر افضل مروت نے آج کوئی زیادہ نعرے بازی نہیں کی، مختصر تو انہوں نے ضرور نعرے بازی کی اور یہ کہا کہ یہ چور ہیں اور ووٹ چور بھی ہیں اور عوام کا جو مال ہے وہ بھی لوٹا انہوں نے، اور بہت سے انہوں نے نعرے لگائے. اس کے ساتھ ساتھ مہمان گیلری میں بھی کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی، لیکن ان تمام کو وہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں نے منع کروا دیا. لہٰذا آج کی جو تمام تر پروسیڈنگز تھی قومی اسمبلی میں اس میں پاکستان تحریک انصاف چھائی رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا نہ صرف پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، اپنے رہنما عمران خان کا نہ صرف وہ ماسک پہن کر بھی آئے، انہوں نے پینافلیکس بھی اٹھا رکھے تھے، تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر جب نعرے بازی کرتے تھے تو وہ عمران خان کو کی رہائی کا مطالبہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان. یہ وہ نعرے تھے جو آج اس پارلیمنٹ میں بھرپور طریقے سے اٹھائے گئے. یہ تھی آج کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز. اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.